السلام علیکم۔ وہ رنج دے علم دے غم روزگار دے، یہ اس کا کرم ہے جو میرا پروردگار دے۔ دنیا کے معاملات میں ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں اور دنیا ہمارا سب کچھ بن چکا ہے، ہمارے مطمع نظر اور ہماری تمام تر توجہات اور ترجیحات صرف اور صرف دنیا بن چکی ہے۔ نعوذ باللہ مومنوں کا معاملہ اب ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف دنیا سوار ہو چکی ہے، اور دنیا کی خاطر نہ ہم صحیح دیکھتے ہیں، نہ غلط دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، اور نہ جائز اور ناجائز دیکھتے ہیں۔ بس دنیا حاصل ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ ہم معاش اور معیشت میں اور کاروبار اور تجارت اور نوکریوں میں اس طریقے سے مگن ہو چکے ہیں کہ اب آخرت کی فکر ہی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ایک سوال یہ نشان ہے کہ آخرت ہو کر رہے گی، موت آ کر رہے گی، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں اس دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، حساب دینا پڑے گا، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ناری جہنم سے بچاؤ۔ وہ خطرناک آگ ہولناکی اس کی زبردست ہوگی، اس کے لپٹے انتہائی اونچائی تک پہنچ جائیں گے۔ وہ انتہائی ہیبت ناک اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے لیے متمنی ہوتے ہیں کہ ہر کوئی نفع اور ہر کوئی چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اور نقصان کا اندیشہ ہو تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم اتنے گم ہو چکے ہیں، کھو چکے ہیں، اور اتنے بہرے ہو چکے ہیں اور اتنے ماند پڑ چکے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی تصور ہی شاید باقی نہیں رہا۔ دنیا کمانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن دنیا اگر مطمع نظر بن جائے، آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت نہ بن جائے، آخرت کی کمائی نہ بن جائے، تو پھر یہ دنیا لعنت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا جو جلن ہے، جو اس کا ایندھن ہے، جو اس کی جلنے والی چیز ہے، ایک تو پتھر ہوں گے اور انسان ہوگا، یعنی انسان اور پتھروں سے اس آگ کو سلجھایا جائے گا۔ شاید وہ پتھر جن کو بت بنا کر لوگ پوجتے ہیں، یا جو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے گندگی پتھر ہوں گے جو جلنے والی ہو، کمبسٹیبل جو ہے، ان میں بہت بھڑکانے والی آگ پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور ان کی صفت بھی بیان کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ شاید میں ادھر کچھ لے دے کر بچ جاؤں گا، یا چیخ و پکار کر کے، دعائیں کر کے، یا عاجزی اور انکساری کر کے، یا ان کو اپنا وہ آر دلا کر شاید میں چھوڑ جاؤں گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ انتہائی بے رحم ہوں گے، ان کے دلوں میں کوئی ترس نہیں ہوگی، اور وہ طاقتور بھی ہوں گے، انتہائی خطرناک طاقتور کہ تم ان سے بچ نہیں سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے، رشوت دے کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، چیخ و پکار کر کے اپنے آپ کو ان سے چھڑا نہیں سکو گے، یا کوئی اور آ کر تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے وہاں پر۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی مخلوق ہے اس پر مسلط جو تمہاری نگرانی کریں گے، جو تمہیں جہنم سے باہر نہیں آنے دیں گے، کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان میں ایسا سافٹ ویئر ڈالا ہے اللہ رب العالمین نے کہ وہ کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ ڈس اوبے کبھی کر ہی نہیں سکتے، وہ صرف جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، تمہارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کہ تاکہ تمہاری نگرانی ہو جائے، جہنم میں تم جب جلو گے، جہنم میں جب یہ گناہ گار، خطا کار اور یہ مشرک، بدعتی، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، ناہنجار، کافر جب یہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، منافق وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، کیونکہ ادھر پہ میں نے وہ فرشتے مقرر کر چکا ہوں جو تمہیں باہر آنے نہیں دیں گے، جو تمہیں عذاب میں کمی ہونے نہیں دیں گے۔ اور اس آگ سے بچانے کی ہمیں تلقین ہو رہی ہے۔ کیا ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، قریبی یاروں کو، دوستوں کو، کیا ہم اس آگ سے بچانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں؟ شاید نہیں۔ دنیا کی کسی بھی نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ آگ ہو، پانی ہو، سیلاب ہو، چاہے وہ نقصان ہو، کوئی بھی چیز، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بالکل سن ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا کے معاملے میں، دنیا کے نقصان کے معاملے میں ہم کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو پچھاڑنے کے لیے، حق حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کا حق سلب کرنے کے لیے ہم انتھک کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت سنوارنے اور بنانے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور اعمال درست فرمائے۔ آمین ثم آمین۔